شبلی صاحب یہ آفرز دونوں طرف سے حرام ہونی چاہیے. استعفے دیے دو ممبران نے مسلم لیگ نون کے، شرک پوری صاحب نے دیا، نیازی صاحب نے دیا، وہ بھی غلط ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی نے جو لوٹاکریسی کے خلاف جو جدوجہد کی ہے اور جو منتج ہوئی 17 جولائی کے الیکشن پہ، اس سے ہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمارا مقابلہ ضمیر فروشی کے ساتھ ہے اور ہم نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم کسی بھی اس سٹیپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے جو کہ جمہوری روایات کے خلاف ہو اور جو کہ پیسے سے ضمیر خریدنا، ضمیر بیچنا کی سیاست میں ہم بالکل بلیو نہیں کرتے. ہمارا تو جہاد ہے اس کے اگینسٹ. سو یہ دو استعفے غلط ہے نا؟ جی میں تو پوچھ رہا ہوں، دو استعفے جو نون کے آئے ہیں وہ غلط ہے نا؟ ان کی مرضی ہے. اگر تو کوئی یہ ثابت ہوا ہے کہ جی ان کو انڈیوس کیا گیا ہے، پیسے دیے گئے ہیں، کوئی ان کی حکومت کے ہیں نا. سر میری بات سن، یہ بات نہ کریں. ٹکٹ بھی اگر کہا گیا، میں شرک پوری صاحب کا کل کا بیان پڑھ رہا تھا اخبار میں، انہوں نے کہا جی اگلا ٹکٹ میں تحریک انصاف کا لوں گا. اگر ٹکٹ بھی دیا ہے وہ بھی غلط ہے. بالکل بالکل جس حالات میں ہم ہیں میں بالکل اس کا قائل ہوں کیونکہ میرا پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے جیت کے آیا ہے، 5 سال یا وہ ان کے ساتھ رہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ضرورت مجھے ادھر ٹکٹ مل جائے گا. دیکھیں یہ تو عمران خان صاحب کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. ہم کسی اس چکر میں ہیں ہی نہیں. ہم نے تو جس طرح کے وہ کہتے ہیں ہم نے جہاد لڑایا ان کے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو لوٹاکریسی ہے اس کو ہم نے تقریباً دفن کر دی ہے. اب اس کی تدفین، وہ مطلب ہے کہ مر گئی ہے لیکن اب اس کی تدفین کرنی ہے جو کہ انشاءاللہ 22 جولائی کو ہوگی. اب مجھے میرے دوست اپنا قائرہ صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ رہے ہیں. مجھے تھوڑا افسوس ہوا بیکاز بڑے ایک نظریاتی، ایک بڑے اچھے مزاج کے زبردست انفارمیشن منسٹر، بڑے ان کا اپنا ایک مقام ہے. یہ جب یہ ایکسیپٹنس آ جاتی ہے کہ آپ برے کو برا نہیں کہیں اور اچھے کو اچھا نہیں کہیں، تو پھر جو ہے نا معاملہ سوسائٹی، ہم کس سوسائٹی میں آ گئے ہیں؟ آیا آپ کے بچے بھی چھوٹے ہیں، میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، آیا ہم ان کو یہ والا پاکستان دینا چاہتے ہیں جس میں کہ کوئی ایسی ڈیموکریٹک اسپرٹ ہی نہیں ہے جس میں کہ وہ کہہ سکیں کہ جی 17 جولائی کو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنا معائنہ کرانا چاہیے، کہ میں سمجھ رہا تھا کہ 18 کو حمزہ شہباز استعفیٰ پیش کریں گے کہ میں جو ہے تو نہیں رہا، اور وہ ویسے بھی نہیں تھے. یہ تو شکر کریں کہ ان کو سپریم کورٹ نے ایک انٹرم سیٹ اپ کے لیے دے دیا، ورنہ جب وہ ممبران جب وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے تو آٹومیٹیکلی ہی ہیڈ لاسٹ وہ میجورٹی ان دا ہاؤس. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ لوگ جو کہ جنہوں نے کہ پیسے کی سیاست شروع کی، مجھے آپ بتائیں رانا ثناء اللہ کس حیثیت سے ایک انٹیریئر منسٹر ہے؟ اس کو شرم آنی چاہیے کہ اس نے انٹیریئر منسٹر ہونے کا جو ایک روب دبدبا ایک وہ تھا جو کہ ہماری انٹرنل سیکیورٹی کو مینیج کرے، وہی جو ہے تو ایک دہشت گرد بنا ہوا ہے، وہی بنا ہوا ہے جو کہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم جو ہے تو 5 لوگوں کو غائب کر دیں گے. یہ مجھے بتائیں کن لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے ہمیں؟ کاشف میں تو کام جاتا ہوں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جی میجورٹی ادھر ہماری آ گئی ہے، لوگوں نے اپنا مینڈیٹ دے دیا، عمران خان کے بیانیے کو لوگوں نے ایکسیپٹ کر دیا، اور میں وہ بتاؤں اس میں بھی دھاندلی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ ذرا اپنی پرسنٹیجز وغیرہ منگوائیں کہ کتنے % ووٹ پڑے ہیں، باوجود کہ اس میں سٹفنگ ہوئی ہے، باوجود اس کے، لیکن عوام نکلے اسی لوٹاکریسی کے خلاف، اسی پریکٹسز کے خلاف. تو ہمیں اس ملک کو ان کے چنگل سے آزاد کرنا پڑا ہے. اب یہ پورے پاکستان دیکھیں، عمران خان سب کچھ نہیں کر سکتا، اس نے اپنی جان لڑا دی ہے، لیکن اب عوام نے اس بیماری سے ہمارا چھٹکارا حاصل کرنا ہے ہم نے، کیونکہ یہ ملک کو ٹھیک ہو گیا، دن ہر دن نیچے جا رہا ہے. لوگوں کی یاد دہانی کے لیے رانا صاحب نے جو فرمایا سن لیں، اسی بات سے لینا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ 5 لوگ غائب ہو سکتے ہیں؟ چلائیں جی، رانا صاحب نے کہا پنجاب میں ان کے پاس 188 ممبر ہیں، ہمارے پاس بھی 180 ہیں، صرف 5 لوگوں کا فرق ہے. یہ اتنا آسان نہ سمجھے پنجاب کے اوپر جو ہے وہ براجما ہو کے بیٹھ جائے گا. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے اس بات کی اپروول دے دی. 5-7 لوگوں کا جو ہے وہ کوئی ادھر ادھر ہونا جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لوگ ادھر ادھر ہونے پہ. آپ نے اس کا کچھ حصہ نہیں چلایا جو انہوں نے کہا کہ وہ کسی جبر کے تحت نہیں، وہ پکڑے نہیں. میں نے سنا ہے سارا انٹرویو.
انہوں نے کہا کوئی پکڑ کے نہیں کہ ہم کوئی طاقت کے زور پہ نہیں، بلکہ وہ لوگ اپنی ول کے ساتھ اگر ووٹ نہ ڈالنا چاہے، وہ چوہی پرویز لائی کو ووٹ نہ ڈالنا چاہے، وہ گھر بیٹھے رہیں تو وہ نہ آئیں، تو پھر یہ اس تناظر میں اگر پورا بیان دیکھیں گے، اسی لیے کہتے ہیں نا سیاق و سباق کے ساتھ دیکھنا چاہیے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر وہ بھی اگر آپ کو شک ہو تو سن لیں. یار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی یعنی اپنی تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہو، آپ کی سندھ میں حکومت ہے، کوئی آ جائے 200 ارب روپیہ لے کے اور آپ کے بندوں کو ارب روپیہ دے کے کہہ کے گھر بیٹھ جائیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے؟ بالکل نہیں. اگر ایک بندہ خود اپنے تئیں دیکھیں نا، پیسوں کا تو آپ نے ثابت کرنا ہے نا، ایک الزام ہے نا، اس الزام کو سبسٹینشیٹ تو کرو یار. مجھے یہ بتا دو. کہہ رہے ہیں یار. کون کہہ رہے ہیں؟ رانا صاحب. کیا 5 بندے غائب ہو جاتے ہیں. 5 بندے غائب ہونے کی یہ ارب روپیہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ میں کہا ان کیس نہیں، ان کیس کی کیا بات ہوئی؟ سوال کچھ ہو رہا ہے. آپ اتنے سادے تو نہیں ہو یار، نہ میں اتنا سادہ ہوں. تو سیدھے پیپلز پارٹی والے ہو تو ڈونٹ سے لگ. سوال یہ ہے نہیں بھائی، صبر تھوڑا، ایک ذرا صبر کیا، صبر. میں ڈرتا ہوں یار شبلی سے اصل میں. اچھا گزارش ہے، آج کل یہ بالکل ایسے ہوئے پڑے نا. سوال یہ ہے کاشف، رانا ثناء اللہ صاحب نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ لوگ انفلوئنس ہو کے بھی، کہنے میں آ کے بھی، اپنا فیوچر پالیٹکس دیکھتے ہوئے بھی، اگر فرض کرے ایک بندہ کہتا ہے جی میں چاری پرویز، آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ میں نہیں کر رہا ہوں جسٹیفائی یار. کچھ لوگوں کی اپنی رائیولریز ہوتی ہیں. چوہی پرویز لائی صاحب بڑے عرصے سے پالیٹکس میں ہیں، بہت عرصے سے. ان کا کئی لوگوں کے ساتھ ذاتی طور پہ ان کے اختلافات ہیں. وہ چیف منسٹر رہے اور ان کے بڑے اعلیٰ ان کے معیار ہیں، میں تو ان کو فیس کرتا ہوں نا. سو گزارش ہے آپ کے بھی دیکھیں نا. ایک بڑا دلچسپ میں سن رہا تھا، آپ نے جب انٹرویو میں بتایا کہ 3 ممبر ہیں، تینوں بھکر سائیڈ کے ہیں جن کو آفریں ہوئی ہیں. وہ انہیں سائیڈ کے لوگوں کو آفر کر دی، باقی کسی لوگوں کو آفر نہیں کی گئی پیسوں کی. وہ بھکر کے ادھر کے ہی ہیں نا سارے. 2 بھکر ایک لیا، وہ لیا بھکر ساتھ ہیں یار، ایک ہی علاقہ ہے. پتہ ہے نا؟ نہیں ساؤتھ پنجاب نہیں کہہ رہا میں، صرف لیا بکر میں کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک خاص علاقہ ہے جس کے لوگوں کو آفر کی گئی ہے. یار کیا باقی لوگ نہیں تھے آفر ان کو کرنی تھی؟ یہ بالکل مفروضوں پہ مبنی باتیں ہیں اور ایک کہانی گھڑی ہے. اور جس شخص کے منہ سے یہ باتیں نکلی ہیں وہ تو سچ بھی کہہ رہا ہو تو جھوٹ لگتا ہے نا. اس نے جھوٹ کہانی کڑی ہے، لیکن آپ نے رانا صاحب کو ڈیفینڈ کر دیا. میں نے رانا صاحب کو ڈیفینڈ اس لیے کیا کہ آپ نے ان کا بیان آدھا چلایا ہے. ان کا بیان پورا چلاؤ، وہ خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیں گے. لیکن اگر پورا بھی چلا دوں کہ کل لوگ گھر بیٹھ جائیں گے. مجھے ایک بات بتائیں، یہی پرویز الہی صاحب سننے ٹھیک ہے، یہ پہلا الیکشن نہیں ہو رہا، یہ ایک الیکشن ہو چکا، وہ جو گیلری میں کھڑے ہو کے ہوا تھا. اگر انہوں نے گھر بیٹھنا ہوتا اس ٹائم گھر بیٹھ جاتے. اگر اس ٹائم گھر نہیں بیٹھے، اب جا کے گھر بیٹھیں گے تو کائرہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم ضمیر نہیں جاگا، اس ٹائم مخالفت نہیں جاگی؟ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے پرویز الہی کے ووٹ ڈالے؟ سر ووٹ تو دینے کے لیے گئے نا سارے. کتنے لوگ جو لوگ ٹوٹے وہ ٹوٹ گئے، باقی تو سارے 140-45 ٹوٹل تھے. ہاں اس دن اتنے لوگ حاضر تھے. یہ آپ کی رپورٹ ہے یار. مجھے کتنے لوگ گئے تھے پرویز الہی صاحب کے بعد میں؟ بٹ یہ کوئی خبر اگر کوئی کہے کہ لوگ مسنگ تھے، یہ تو میری نظر سے نہیں گزری کہ لوگ مسنگ. میں تو سمپل اتنا کہہ رہا ہوں کاشف عباسی صاحب کہ مجھے نہیں پتا رانا صاحب کس تناظر میں بات کر رہے ہیں، لیکن جو بات وہ کر رہے ہیں وہ ایٹ ول کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا نا ہمارا انٹیریئر منسٹر بندے اٹھا لے گا، یہ کر لے گا، پیسے لگا لے گا. انہوں نے کہا اصولی طور پر کیا یہ بیان درست ہے کہ 5 لوگ غائب ہو جائیں گے؟ دونوں کی بات میں یار نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے نا آپ دونوں کی. دیکھیں آصف زرداری کا مرزمان کہہ رہا نتھا سنگھ دیکھو یہ جو ہے میرا تو ہے، میں تو بھائی زرداری صاحب کا ساتھ. یہ بڑے دکھ کی بات ہے، یہ اتنے دکھ کی بات ہے خاص طور پہ آپ کے لیے اور میرے لیے کہ پیپلز پارٹی سے ایک ہمارے بڑوں کا تعلق رہا ہے. ہمارا نہیں رہا ہے، بڑوں کا ہمارے تعلق رہا ہے. دیکھیں قمر زمان کائرہ جو کہ ایک نظریاتی اور ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ قسم کا بندہ، تم نے بیان پورا نہیں چلایا تھا، ڈیفینڈ کیا. پورا چلاؤ، آدھا چلاؤ گے تو زیادتی ہوگی. آدھا چلاؤ گے تو زیادتی ہوگی. یہ وہ انٹیریئر منسٹر ہے جو کہتا ہے نکل کے دکھا دوں گا، میں کسی کو باہر نہیں نکلوں گا. لوگ غائب ہو جائیں سو ہو جائیں، پورا آدھا چلاؤ ہو جائے سو ہو جائے. آپ کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ پھر میں کہوں گا کہ آپ کی بد دیانتی ہے، مجھے کہنا پڑتا ہے. نہیں بد دیانت یہ اس طرح نہیں لینا. دیکھیں یہ بندے کہتے ہیں چور سارے، میں بھی کہتا ہوں مناسب نہیں ہے کہ آپ ان کا آدھا بیان چلا رہے ہیں، آپ ان کا پورا بیان چلاؤ. یار یہ پورا بیان بھی یہی ہے کائرہ. مجھے افسوس یہ ہے کہ کائرہ جیسا بندہ، یعنی اب کیا ہو گیا ہے
کہ وہ بھی ڈیفینڈ کر رہا ہے کس کو؟ رانا ثناء اللہ کا، جو کہ آج سے ایک سال پہلے، نہیں کر رہا ہوں، آج سے ایک سال پہلے نہیں یار، آپ کے ساتھ یو آر ان بیڈ ود دیم، سو یو کانٹ کم. نو نامناسب لفظ کہہ رہے ہو، واپس لو. نہیں واپس لو. نہیں لیتا، غیر مناسب لفظ نہیں استعمال کیا اور نہ واپس. غیر مناسب لفظ. ذرا انگریزی اگر میں گفتگو ہو تو دیکھیں، آپ ان کے ساتھ میں گفتگو تو چل جاتا ہے. میری بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو جس طرح یہ تعویلیں دے رہے ہیں، اس سے کہ ہمارا جو ایک اخلاقی معیار ہے بریک کے بعد اس پہ بات کریں، وہ بینک کرپٹ ہو گیا ہے.